ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بالکل ایسے پیغامات دے رہی ہے کہ جناب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور اب کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ لیکن پاکستان کے عوام ہیں کہ وہ ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ سرکاری بیانیہ، سرکاری سچ، سرکاری جھوٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت پورے ملک بھر میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج شام احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی رہنماؤں، پارٹی کارکنان کو، سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ جیل میں مقید ہیں، ان کو ہدایت کی تھی کہ آج 9 مئی کے سلسلے میں آپ لوگوں نے یوم سیاہ منانا ہے اور احتجاج کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب فوجی قیادت کے حکم پر تمام کی تمام پوری حکومتی مشینری اور خاص طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت یہ الگ سے یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ دونوں منا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی اور حکومت بھی اور مسلم لیگ نواز بھی، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو بڑی تقریب منعقد کی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء اس میں موجود ہیں، اور وہاں پہ شہداء کی فیملیز کو بلایا گیا ہے، اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، لائیو ٹیلی ویژن پہ نشر کیا جا رہا ہے، اور ان تمام معاملات کو 9 مئی کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں شہداء، غازی، شہداء کی فیملیز، پاکستان کے عوام محبت کرتے ہیں ان سے، اور دلوں میں بستے ہیں ہمارے شہداء، اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن حکومت ان شہداء کو، غازیوں کو، شہداء کی فیملیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور یہ وہ سرکار ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹسوے بہا رہے ہیں اور شہداء کے خون سے کھیل رہے ہیں، شہداء کی فیملیز کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل کے شہیدوں کا مذاق اڑایا، کرنل شیر خان، اور جس میں ہمارے کئی جوان، کئی افسر شہید ہو گئے تھے، اس جنگ کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان کے قائد نے مذاق اڑایا تھا، اور کارگل کمیشن قائم کر کے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت کی فوجی قیادت کے محاسبے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو کارگل کے شہیدوں کا مذاق اڑانے والے، 65 کی جنگ کے شہیدوں کا مذاق اڑانے والے، 71 کی جنگ کے شہیدوں کا مذاق اڑانے والے، شہدائے کشمیر کا مذاق اڑانے والے جو ہیں آج ٹسوے بہا رہے ہیں، اور پاکستان کے شہداء کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی پاکستان کے عوام ان کو یہ دوگلے اور ڈبل سٹینڈرڈ چہرے اس لیے بھی پسند نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام بالکل دوسری پوزیشن پہ ہیں، اور پاکستان کی اشرافیہ، سیاسی، غیر سیاسی، فوجی اشرافیہ جو ہے وہ بالکل ایک اور پوزیشن لیے ہوئے ہے۔ بہرحال جو ملک بھر میں، پنجاب بھر میں، خاص طور پہ پنجاب بھر میں بہت ہی صورتحال کشیدہ ہے، کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، لاہور میں مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف کو بہت کوشش کی گئی کہ آرمی چیف آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بلائی گئی پروگرام میں شریک ہوں اور وہاں پہ آ کے تقریر کریں، لیکن وہاں پہ آرمی چیف شریک نہیں ہوئے، اور الگ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور کور ہیڈ کوارٹرز میں گیریزن آفیسرز نے آرمی چیف کے خطاب کرتے ہوئے افسران اور جوانوں کو ان کی قوم کے لیے خدمات پیش کرنے اور پیشہ ورانہ مہارت پر سراہا۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں، اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ اور آرمی چیف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولویت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔
ان پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہی سازشی عناصر 2.5 سے بیانیہ کو توڑ مروڑ کر ریاست کو اس مذموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ ہی ڈیل۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا اور ان ورلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے، اور تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں وہ اب جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ شہداء آرمی چیف نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ بعد میں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح کیا۔ ہم ایک تعمیری قوم کی قوت کی حیثیت سے تقریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے راکھ اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ تو یہ آرمی چیف نے کہا، جبکہ دوسری جانب آرمی چیف نے کہا کہ ڈیل نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈیل بالکل ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، نہ ہی ڈیل کا کوئی ارادہ ہے۔ ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جی، جو گرفتاریوں کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اور عمر ڈار کی اہلیہ اور دیگر کئی خواتین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ یوم سیاہ کے طور پہ وہ منانا چاہ رہے تھے، احتجاج کرنا چاہ رہے تھے 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لہٰذا ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جبکہ دوسری بڑی گرفتاری راولپنڈی میں شہریار ریاض کی ہوئی، سمابیہ طاہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور شعیب شاہین اور عامر مغل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق پنجاب بھر میں ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور گرفتاریوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ صورتحال نارمل نہیں ہے بلکہ انتہائی کشیدہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب خان نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک، اس کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی سے، کور کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بہت عزت دی گئی، بہت رسپیکٹ کی گئی، ان کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے سعودی عرب سے متعلق اور محمد بن سلمان سے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی وہ پارٹی پالیسی سے بالکل انحراف، اور اس بیان کے بعد، اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو شیر افضل مروت نے محمد بن سلمان، ولی عہد، کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب، ان سے متعلق جو بات کی اور سعودی عرب کو پاکستان کی رجیم چینج میں ملوث قرار دینے کی کوشش کی، وہ نہ ہی پارٹی پالیسی تھی اور نہ ہی پارٹی ایسا سوچتی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب سے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور انتہائی احترام کا رشتہ بھی ہے، اور سعودی عرب کو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا دوست اور خیر خواہ سمجھتی ہے، اور محمد بن سلمان کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 2 بڑے ایونٹ OIC کے ہوئے تھے اور اس میں محمد بن سلمان کا ایک اہم رول تھا، اس لیے ان تعلقات کو، ان مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی شیر افضل مروت صاحب نے، اس لیے شیر افضل مروت صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لہذا کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے ان کو فی الفور فارغ کیا جاتا ہے۔